الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قیامت کا دن ہوگا جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز صحیح نکلی تو تمام اعمال صحیح ہوں گے، اور اگر نماز صحیح نہ نکلی تو تمام اعمال جو ہیں اس میں صحیح نکلنے کی جو ہے وہ امید نہ رکھیں۔ اسی طرح پیارے بھائیو، آج جو آخری تشہد ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی کہ نماز کے آخری تشہد میں ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور اسی طرح جو آخری تشہد ہے یا پہلا تشہد ہے، اور یاد رکھیے پہلے تشہد میں بہت سارے لوگ درود نہیں پڑھتے۔ پہلے تشہد میں بھی درود ہے، آگے دعائیں نہیں کرنی، پہلے تشہد میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ جو آخری تشہد کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی آیت التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا دیکھیں میں عموماً کہتا ہوں ترجمہ ضروری ہے بھائی، جب ہم ترجمہ نہیں آتا اس لیے خشوع نہیں رہتا، ہماری جو ہے وہ نمازیں جو ہیں ہمارے دماغ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ جب ہمیں اس پہ معنی میں غور کریں گے تو اس میں خشوع و خضوع آ جائے گا۔ تو اس میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، سلامتی ہو اور برکتیں ہوں۔ پیارے بھائی یاد رکھیے نماز جو ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام اس کی آیت نمبر 161 میں کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کیا درود بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو تیسرا ٹکڑا، میں ٹکڑے تب کروں، بہت سارے لوگوں کو یہ دعا نہیں آتی ہے تو ایک ایک ٹکڑا کر لیں گے تو دعا آسانی سے وہ جو ہے یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم نے اپنے نفس پر بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ سلام بھیجتے ہیں۔ اور سلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے بھائی، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا ان میں سے ایک نام ہے سلام، سلامتی والا۔ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم اللہ کے نیک بندوں پر بھی، کتنے نیک بندے ہیں ان پر بھی جو ہے وہ سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح جو آخری اس کا ٹکڑا ہے اس میں ہم دو گواہیاں دیتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس کے بعد دوسری کی میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ بھائیو نور نہیں، ہمارے ہاں جس طرح اذانوں میں بھی ہے الصلاۃ والسلام الصلاۃ نور من نور اللہ پکارا جاتا ہے، یہ بہت بڑا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ والا کام۔ یہاں دیکھیے آپ ہر روز اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، واشہد ان محمدا عبدہ، عبد کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور درود جو ہے اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سلام اس طرح بھیجنا ہے، درود کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر، اللہم بارک علی محمد الی آخر تک، یہ جو درود جو ہے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح پیارے بھائیو درود میں ہم میں سے بہت سارے لوگ کچھ اضافہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، اور بھی اس طرح، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، زیادتی اگر یہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتا کر جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا میرا نبی حکم دے اس بات پر عمل کرو، جس چیز سے روک دی اس چیز سے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ حجرات کی پیاری آیت ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، وہ بات نہ کہو جو اللہ تعالیٰ نے نہ کہی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو۔ اور اسی طرح پیارے بھائی پہلے تشہد کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس میں بھی بہت سارے لوگ درود نہیں پڑھتے، جو قرآن کریم یہ سعودیہ والا چپتا ہے اس میں بھی جدھر یہ آیت ہے سورۃ احزاب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الی آخر تک، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ پہلے تشہد میں بھی یہ درود پڑھنا چاہیے۔
اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 558 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، کہ تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، یہ درود یہ دعا مانگا کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف ایک دعا ان کو آتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اچھی بات ہے، بہت اچھی دعا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ہیں ان کو بھی یاد کریں، اور یہ دعا بڑی بہترین دعا ہے۔ 4 چیزوں کی ہم پناہ مانگتے ہیں، کس سے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے اور موت اور حیات کے فتنے سے اور اسی طرح فتنہ مسیح الدجال سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سی دعا جو ہے قبول ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر، کہ آدھی رات کے بعد کا جو حصہ ہے، یعنی تیسرا حصہ تقریباً جو تہجد کا حصہ ہے، اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور نماز کے آخر میں یعنی درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ گزارش کی، اور یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، انہوں نے عرض کیا کہ علمنی دعاء ادعوہ بہ صلاتی، کہ اللہ کے رسول سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بھائیو کنجوسی نہ کیا کریں، زبان کو ہلایا کریں، 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد زبان کو حرکت نہیں دیتا، البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، خاص کر جمعے والے دن سب پیار سے ایک دفعہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی، بڑی پیاری دعا ہے، ترجمہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے دعا سن لیجئے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ بڑے گناہ کیے، بہت بڑے گناہ کیے میں نے، تو آگے کیا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو گناہ بخشنے والا؟ ظاہر اللہ تعالیٰ ہی، وہ بخش دے یا گناہوں پر جو ہے وہ پکڑ کر دے۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ بس اپنی جانب سے اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر جو ہے وہ رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ آخری تشہد ہے پیارے بھائیوں، اس کا جو بھی آپ کی ابھی کچھ غلطیاں تھیں اس کو آپ صحیح کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اگر چاہیے تو میرا نمبر ٹیلی فون لکھ دیں تاکہ آپ کو جو اس پر جو ہے وہ یہ آج کی جو ویڈیو ہر جمعے کی بھیج دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔